علامہ سید محمد حسین صاحب تذکرہ بے بہا ایک نہایت باصلاحیت عالم، فاضل، ادیب، خطیب اور نامور مؤلف تھے۔ علامہ محمد حسین سن 1866 عیسوی میں نوگاواں سادات میں پیدا ہوئے۔ آپ نے 8 برس کی عمر میں تعلیم کا آغاز اپنے وطن کے سرکاری اسکول سے کیا۔ سن 1878 عیسوی میں موصوف نے مولانا سید اصغر حسین سے کتاب دستور المبتدی پڑھی اور سن 1880 عیسوی میں میراں پور ضلع مظفر نگر میں مولانا شیخ سجاد حسین بلند شہری سے کتاب نحو میر اور دیگر درسی کتب کی تعلیم حاصل کی۔ بعد ازاں مختلف اساتذہ سے مختصر النافع اور شرح تہذیب جیسی اہم کتابیں بھی پڑھیں۔ مزید تعلیم کے لیے آپ نے مدرسہ منصبیہ میرٹھ کا رخ کیا اور وہاں کے نامور اساتذہ سے کسب فیض کیا۔ آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ دوران تعلیم ہی ابتدائی جماعتوں کے طلباء کو پڑھانے لگے، جن میں مولانا سید محمد ہادی، مولانا سید آفتاب علی، مولانا سید رضا حسین اور مولانا سید اولاد حسین نوگانوی جیسے طلباء شامل تھے۔ میرٹھ کے بعد موصوف نے لکھنؤ کا رخ کیا اور وہاں کے عظیم المرتبت اساتذہ سے کسب فیض کیا، جہاں قدوۃ العلماء آقا حسن آپ کے ہمدرس تھے۔ آپ کے نمایاں اساتذہ میں سید المحدثین میر محمد شاہ کشمیری لکھنوی، سید الذاکرین میر سید علی باروی لکھنوی، مولانا محمد حسین المعروف آغائے علن، مولانا شیخ سجاد حسین بلند شہری اور مولانا سید اصغر حسین شامل ہیں۔ علامہ کے علمی کمالات اور بلند اخلاق سے متاثر ہو کر متعدد اکابر علماء کرام نے آپ کو اجازات عطا کیے، جن میں بحر العلوم آیت اللہ شیخ حسین مازندرانی، آیت اللہ عبد الحسین رشتی، ملاذ العلماء سید بچن لکھنوی، محقق ہندی مولانا محمد حسین اور محدث لکھنوی کے اسماء گرامی قابل ذکر ہیں۔ ابتدائی زندگی سے ہی آپ کو محمد و آل محمد کے فضائل اور مصائب بیان کرنے کا شوق تھا، چنانچہ آپ نے سید المحدثین میر محمد شاہ کشمیری اور سید الذاکرین میر سید علی باروی کی رہنمائی میں فن خطابت میں غیر معمولی مہارت حاصل کی۔ سن 1887 عیسوی میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آپ لکھنؤ سے وطن واپس تشریف لائے۔ جب سہارنپور کے مومنین کو آپ کے علمی مقام کا اندازہ ہوا تو انہوں نے آپ کو وہاں بلایا، چنانچہ آپ سن 1895 عیسوی تک سہارنپور میں خدمت دین، تدریس اور امامت جمعہ و جماعت جیسے فرائض انجام دیتے رہے۔ بعد ازاں ضلع مظفر نگر کی بستی جانسٹ کے نواب نے آپ کو اپنی بستی میں آنے کی دعوت دی۔ کافی اصرار کے بعد آپ وہاں تشریف لے گئے۔ جانسٹ پہنچنے کے بعد آپ نے جامع مسجد رنگ محل میں امامت جماعت، تبلیغ اور دیگر دینی خدمات کی ذمہ داری سنبھالی۔ اہل خیر کی مالی معاونت سے تبلیغ دین کا وسیع میدان میسر آیا۔ طالب علمی کے دور سے ہی آپ مختلف شہروں اور دیہاتوں میں تبلیغ کے لیے جاتے اور محرم الحرام میں مجالس پڑھتے تھے۔ جہاں بھی تشریف لے جاتے لوگ پراسرار رہتے کہ آپ وہیں قیام کریں۔ آپ نے تقریباً 46 برس جانسٹ میں امامت اور تبلیغ کے فرائض انجام دیے۔ آپ کو متعدد بار زیارات اور حج کی سعادت حاصل ہوئی۔ پہلی بار سن 1891 عیسوی میں آپ نے حج کیا اور مدینہ منورہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔ دوسری مرتبہ تقریباً سن 1901 عیسوی میں اتباعت عالیات کی زیارت کے لیے عراق گئے اور نجف و کربلا میں علماء کرام کے ساتھ علمی مباحثوں میں شریک ہوئے۔ انہی مباحثوں کے بعد اکابر علماء نے آپ کو اجازات نقل روایت عطا کیے، جس کا ذکر آپ نے اپنی کتاب تذکرہ بے بہا کے دیباچے میں کیا ہے۔ علامہ نے تمام تر مصروفیات کے باوجود علمی میدان میں گراں قدر کارنامے سر انجام دیے اور کئی اہم یادگار تصانیف چھوڑی، جن میں علماء شیعہ کے حالات پر مشتمل کتاب تذکرہ بے بہا، جو اردو زبان میں ہندوستانی علماء کا پہلا تذکرہ ہے اور جو سن 1932 میں شائع ہوا، زینت المنابر، کشکول، زینت المجالس 3 جلد، المنشار لقتل احجار، پیراہن یوسفی، نار حامیہ، رسالہ فدق، مصائب الابرار، حاشیہ اصول کافی، مناجات آسی، استغاثات منظوم، عقائد منظوم اور شرح الفیہ شامل ہیں۔
موصوف سن 1885 عیسوی میں رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور اللہ نے آپ کو 3 بیٹے عطا کیے۔ بڑے بیٹے مولانا محمد حسن اپنے وقت کے عالم باعمل تھے۔ محمد حسنین آبدی معروف مداح اہل بیت علیہم السلام تھے اور مولانا سید محمد مجتبیٰ ادیب، مفکر اور ایک عالم کے طور پر مشہور ہوئے۔ آخر کار یہ علم و عمل کا درخشاں آفتاب 18 جنوری سن 1943 عیسوی کو اپنے وطن میں غروب ہو گیا۔ چاہنے والوں کا مجمع آپ کے بیت الشرف پر امڑ پڑا۔ کثیر تعداد میں علماء و مومنین نے تشییع جنازہ میں شرکت کی۔ نماز جنازہ کے بعد ہزارہ بکا کے ہمراہ جسد خاکی کو آپ کے آبائی قبرستان نوگامہ سادات میں سپرد خاک کر دیا گیا۔